بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد محترم سامعین سورہ مبارکہ عصر خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر خالق فرما رہے ہیں مجھے عصر کی قسم انسان گھاٹے میں جا رہا ہے انسان خسارے میں جا رہا ہے انسان نقصان میں جا رہا ہے اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ انسان نقصان میں ہے گھاٹے میں ہے خسارے میں ہے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا نقصان ہو رہا ہے الا الذین آمنوا اس نقصان سے صرف وہ بچیں گے جو ایمان والے ہیں وعملوا الصالحات اور جن کے اعمال صالح ہیں صاحبان ایمان خسارے تو بچ سکتے ہیں جنہیں اعمال صالح کرتے ہیں وہ خسارے تو نقصان تو بچ سکتے ہیں پھر خالق نے ہماری صفت کاملہ بیان فرمائی خالق فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وہ ایسے ایمان والے ہیں جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور ساتھ ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں دو کام کرتے ہیں ایمان والے ہیں اعمال صالح کرتے ہیں آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں اور پھر صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ حق کا ساتھ نہ چھوڑنا اور صبر کرنا میرے دوستو اس آیت مجیدہ جی خالق نے دو شمائیں کٹھیاں بیان کی تھی ایک حق اور ایک صبر یہ مطلب جتنے حق آئے گا اتنے صبر کرنا پڑے گا جدوں تسی حق دی گل کرو گے جدوں حق تے قائم رہو گے حق جو ووٹ دو گے حق دی گل کرو گے پھر صبر کرنا پڑے گا صبر ہوتا مصیبت ہے یہ مطلب ہے حق والے تے مصیبت دا آنا لازم اگر تسی حق دی گل کرتے ہو تو کوئی مصیبت نہیں آتی یہ گل ممکن نہیں خالق نے دو شامہ کٹھیاں بیان کی تھی کہ جدو حق دی گل کرو گے تو مصیبت آئے گی جدو مصیبت آئے گی تو صبر کر گے ساڑھے ہاں رواج ہے کہ اسی بڑے پریشان ہو گئے کسے بڑے آنے ہیں کہ حق تے بھی اسی ہاں تو مصیبتہ میں ساڑھے واسطے تو محسوس کیتا ہوگا کئی باری بندے سوچتے ہیں کہ کمال حق تے بھی اسی ہیں تے مصیبتہ میں ساڑھے ساڑھے واسطے ہر بندہ اپنے آپ کو حق تے سمجھتا ہے ہر بندہ اپنے آپ کو حق تے تسلیم کرتا ہے یہ بچ کوئی سب تشریف ہے اچھا ہو گیا تھوڑا جا میں کلوز کرنے کی کوشش کر سکتا جو شروع میں کی تھی عالم دین پہ آمنا ظاہر ہے محفل پاک دیا برکتہ جا اضافہ ہی ہے ایک صلوات پڑھو سارے بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک میں انہوں کی وجہ تو سوڑ نہیں کرتا تو اے میری وجہ تو تھوڑا نہ پڑھنے گے ٹھیک ہے راضی میرے عزیزان کرام قدر خالق فرما رہے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں اور پھر صبر کی تلقین کرتے ہیں یہ مطلب ہے جتنے حق ہوئے گا اتنے مصیبت آئے گی تو صبر کرنا پڑے گا یہ جنہی گل ہے کہ حق تے بھی اسی ہیں تو مصیبتیں بھی ساری ساڑھے واسطے ہیں صاحبان حق تے مصیبت دا آنا میرا خیال ہے کسی شیعہ میں گھر بھی سوچنی چاہیے ویسے اہل سنت بھی اپنے آپ حق تے ہی سمجھتے ہیں تھوڑا کی خیال ہے اہل حدیث بھی اپنے آپ کے حق میں سمجھتے ہیں دیوبندی دوست بھی اپنے آپ کو حق تے ہی سمجھتے ہیں ہر بندہ مطمئن نہیں اس گلتے کہ میں حق تے ہیں جنہیں شیعہ دوست تشریف فرمانا شیعہ سنی کہتے ہیں کٹھی ہے الحمدللہ لیکن ایک گل سے رکھنا جنہیں شیعہ ہو مہربانی فرمانی تو سائیں کبھی نہیں سوچنا میں تھوڑے تو سیاح نہیں گزارش کر مت یا تو سانو متاں دینا لگا بندے بڑے بڑے اترے ہوتے ہیں جنہیں میں مت دین دے کسی پوچھ نہیں میں گزارش کر کم سے کم چلو اس طرح سمجھو جب میرے تو چھوٹے بچے تھے انہوں تک میں گل پہنچا رہا ہوں تو دوسرے گل تام کر گئے جڑا بندہ مذہب اہل بیت تھے
تشیع ہے وہ نہ سوچے کہ میں حق دیا تو میرے تو مصیبت کی آتی باقی سوچ سکتے اس واسطے کہ کائنات تے شبیر تو بڑا حق ہے اور انہوں نے مصیبتیں تھوڑے سامنے جنہیں مصائب آئے یہ مصائب ہی روز پڑے جاتے ہیں مصائب جمع مصیبت دیتے یہ مطلب ہے کہ مصائب سرکار سے آئے نہیں بتواسو بالحق بتواسو بالصبر جدو حق دی گل کرو گے تو مصیبت آئے گی اصل خالق کوئی حق تے گل کرنے والے دے خلاف نہیں کہ انہوں نے مصیبت دیندہ نعوذ باللہ کسی سزا دے طور تے اصل سی گل ہے کہ جب بندہ حق بیانی کرتا ہے وہ تے مصیبت ہوتی ہے جڑا صبر کرتا ہے نا وہ دے اجر جیسا اجر ہی ہونا کوئی کسی عبادت کا اتنا بڑا اجر ہی نہیں جڑے بڑے بندہ حق دی گل کرے وہ تے مصیبت آئے تو مصیبت تے وہ صبر کرے یہ مطلب ہے جب بندہ حق تے ہوئے تو مصیبت آئے گی ہوں سمجھنے سے آسانی ہو گئی ہے کہ گلگت جان والی بس تے فائرنگ کی ہوئی کی گل تبرہ کر رہے سن ماتم کر رہے سن بس تو سپیکر لگا سی کہ تو کسی نے کچھ کہہ رہے سن کچھ بھی نہیں سفر کر رہے سن صرف حق تے سن وہ جو فرمائی ہے نا یہ مطلب ہے کہ کسی آدمی دین نو کہنا یا کسی مولوی ذاکر نو کہنا پہ حیا کریے تھے امن نال بندے پہ بستے ہیں تو زبان ذرا کنٹرول چ رکھی ہے تو خیر ہی رہے جے لگا کوئی کون تو کوئی چاج نال کوئی ایتھے بڑا امن ہی ایتھے بڑا امن ہی ایتھے بڑا امن ہی جے تے تقریراں نال بندے لڑتے نے تو بس وچ کیڑی تقریر پئی ہوندی سار اٹھاؤ جی یہ مطلب ہے کوئی حق تے ہے سانو بندے جنہاں تے ایڈی بڑی مصیبت آئی ہے تے چیف جسٹس صاحب نے چپیٹ بی بی نے ماری ہے تے نوٹس لے لیا اتنے بڑے ظلم کا کوئی نوٹس کسی کا نہ لینا اس گل کی دلیل ہے کہ کم از کم چلو میں کوئی اندر ہوں تک میرے شوق نہیں کہ تو انہیں گل تو میرے تے لگ جاؤ ایک گل ضرور ہے یا تو نوٹس لے لین دا 18 گھراں چ میتاں گئیاں نے شاہ جی بے جرم و بے خطا اور صرف شناختی کارڈ دیکھ کے وچ غلام عباس آیا ہے وچ سبطین حسین آیا وچ قاسمی آیا وچ نقوی آیا تے شناختی کارڈ دیکھ کے تھلے لا کے بندے مار چھڑے نے آخر ان کے بچے بھی یتیم ہوئے نے بیبیاں بیوہ ہوئی ہیں گھراں دے گھر اجڑ گئے نے پھر ایک گل پکی ہے جے اجے بھی کوئی نوٹس نہیں لیندا تے گل پکی ہے یا او ذہن چ شیعہ دا بغض ہے یا حیدر کرار دا بغض کوئی تے گل ہے نا میرے عزیزو کی گل کی بتواسو بالحق و تواصو بالصبر جدو حق دی گل کرو گے توڑے تے مصیبت آئے گی تے مصیبت تے صبر کرنا میں قرآن حکیم جو 4 آیتاں پڑھنا جناب پھر انہوں تکمیل دینے ہیں خالق کائنات نے سورہ یونس سے ارشاد فرمایا فذالکم اللہ ربکم الحق میرے حبیب لوگوں پر واضح کر دیں کہ تمہارا رب حق ہے تمہارا رب حق ہے گنتی عرب ہے تو 1 2 تو شروع ہوندی ہے 60 65 تو شروع نہیں ہوندی ایتھوں حق شروع ہوندے نے سب تو بڑا حق اللہ ہے اللہ تعالیٰ حق ہے بولو اس گل اللہ تعالیٰ حق ہے دوسری آیت مجیدہ سورہ مبارکہ رسول خالق نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ہم نے جو محمد تیرے اوپر کتاب نازل کی ہے وہ کتاب ہم نے حق کے ساتھ نازل کی ہے یہ دا مطلب ہے قرآن حق ہے دیکھتے جاؤ جی قرآن اللہ حق ہے قرآن حق ہے تیسرا حق قرآن حکیم شروع پڑھ دینا سورہ مبارکہ فتح خالق فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور وہ رسول ایک دین لے کے آیا جو دین حق ہے یہ مطلب ہے دین اسلام بھی حق ہے کتنے ہو گئے 3 چوتھا حق بھی قرآن چو پڑھنے ہیں کیونکہ حق 4 تے مشہور نے نہ کہی پڑھنا چاہیے ہے حق 4 جو مشہور نے 4 تے کم از کم پہلے پڑھنے چاہیے پہلا حق تو راؤ میرے نال اللہ حق ہے دوسرے جناب بولو بولو جی قرآن حق ہے تیسرے جناب دین اسلام حق کے بندے چکتے ہیں کہ مدے مولوی مگر لا کے کچھ اور ایسا حق نہ منہ چکوانا ہے جڑا حق نہ ہوئے گھبرانا نہیں سامنے قرآن ہے اور میں دین کی موجودگی میں تو وہی دسنا ہے جڑا حق ہے اللہ حق ہے قرآن دین اسلام چوتھا حق ہے قرآن حکیم یہ دسن کا انداز خالق کا بڑا خوبصورت ہے انداز ایسا ہے ورنہ بندے ہو یہ گلا کرتے ہیں اللہ نہیں کرتا اللہ اس آیت ہے جس میں پریشانی نہ گل کری تھی نا اس انداز نہ کہہ رہے ہیں کیف یہدی اللہ قوما اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت کرے اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت کرے ویسے قوماں تو اللہ پریشان نہیں ہوتا قوماں اللہ ہادی بھیجتا ہے لیکن آؤ اور کیڑی قوم ہے جدے مطلق اللہ کہہ رہے کہ تو اڈا میں کی کر تو کدی کدی یہ ہو جاندہ ویسے کہ بچہ پڑھتا ہو اسکول لیتے ہو کب نہ کرے تو پھر میں پیو نو سچ کے ٹیچر آتا کہ میں پیدا کی
کوئی بڑے نلائق ہوتا ہے جیسے متعلق کیا جاتا ہے میں ادا کی کروں. میں مثال پورا آسان کر دینا بچیاں واسطے. جہے بچے کے سامنے باپ گنڈیریاں 5 کلو لیا کے رکھے, نال ایک برتن چ پانی رکھے تے نال ٹشواں کا ڈبا رکھے. انہیں کہ پتر اتنے بہ کے اے گنڈیریاں کھا رہا, گنڈیریاں تو بعد اتنے بہ کے اس برتن چت دھو لی تے اے نال ٹشو پہ نال صاف کر لی. جے وہ بچہ پھر گنے والی ٹرالی مگر چڑھ جائے انہوں پھر بندہ کھے میں پہ تیرا پتر سا دیکھیا گنے والی ٹرالی میرے کھجڑ پہ آتا. وہ آتا ہے میری گل سن لو, ایمان نالی میں کر لیا کے دے سامنے گنڈیریاں رکھی, نال پانی رکھے, نال ٹشو والا ڈبا رکھے. یہ میں کی یہ مطلب ہے کوئی چوڑ ہی ہوئے تو جو متعلق آکھی تھی کہ ایدہ میں کی کرا بڑے بڑے بدبخت بندے دنیا تو گزرے نے, لیکن ایڈے چوڑ کائنات تے کوئی جنہوں نے متعلق اللہ کہہ رہا تو اڈا میں کی کرا. تو ساتھ جو فرمائی جناب وہ بندے کیڑے نے نشان دے خالق قرآن چ کر رہے ہیں. خالق فرما رہے ہیں کیفا یہدی اللہ قوما, اس قوم کو اللہ کیسے ہدایت کرے. کس قوم کو بھیج لو جی تو جو ہے اس قوم کو اللہ کیسے ہدایت کرے, کس قوم کو. اللہ فرماتا ہے کفر بعد ایمانہم, جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی. اس قوم کو اللہ کیسے ہدایت کرے جو ایمان لائی اور لانے کے بعد کافر ہو گئی. حالانکہ خالق فرماتا ہے وشاہدوا ان الرسول حق, حالانکہ یہ وہ ہے جو گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق ہے. یہ خود گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق ہے. 4 حق ہو گئے جی, بولو ہو گئے جی. اللہ حق ہے, میں تھوڑے کو پوچھنا. دوسرا قرآن, مہربانی قرآن حق ہے. تیسرا دین اسلام حق ہے. اور چوتھا ذات رسول حق ہے. ان 4 حق ہے. ایک حق ذرا منفرد حیثیت حامل ہے, وہ میرا نبی. اللہ حق ہے, قرآن حق ہے, اسلام حق ہے. یہ 3 حقوں نے جنہوں اے حق منوائے نہ تو کوئی مندا ہی نہیں. صدقہ جاواں محمد وہ حق نے جڑے اللہ نو بھی منوان کے وہ حق ہے, قرآن نو بھی منوان کے وہ حق ہے, اور اسلام نو بھی منوان کے وہ حق ہے. بلکہ قبلہ میں تو یہ جاننا کہ ایک دسے تے اللہ حق ہے, اے بولے تے قرآن حق ہے, اے عمل کرے تے اسلام حق ہے. اترے حق کا تعارف کران والا میرا نبی. 4 حق میں جناب, اے میرا نبی وہ حق ہے جنہا حق بھی ہے اور دلیل حق بھی. انہوں نے بتواسو بالحق ہے, بتواسو بالصبر. جڑے بندے سانوں مشورے دے دینے پھر تبرہ نہ کرو تو نانا گوڑیاں کھاؤ, نہ لانتا کرو تو نانا تو انہوں پسا جو اتار کے بندے تو انہوں مار. یہ مطلب ہے ساڑھے کچھ قصور ہے نہیں جنہوں کی وجہ تو اسی مار کھا رہے ہیں. لو جناب اسی گناہگار ہاں, وعدہ کٹا گناہگار کو ہو سکتا ہے, اسی اپنی گالیں نہیں کرتے. میں عام آدمی تے نہیں, علماء ایک سوال کرنا بڑا خوبصورت ہے. مصطفیٰ کو شریف جو اللہ بنایا ہی کوئی نہیں, وہ دے قتل واسطے بندے تیار کیوں ہو گئے. دسن جی بندے ساڑھا کبڑا کوئی قصور ہوئے گا, اسی تو اتنا بھی کر سکتے ہیں. ساڑھے منہ جو کہ گل غلط نہیں نکل سکتی ہے, اور نبی تے خلق عظیم دے مالک نے, نبی نے محنت نہ منوایا. میں صادق بھی ہاں تے امین بھی ہوں. جنہوں صادق بن گئے نے, پھر امین بن گئے نے, پھر شریف بن گئے نے. آتموں کے یہ پھر ہوتے قتل تے بزد کیوں نے. کم از کم اہل سنت طریقہ وچ بھی 12 بندے نے, 12 قبیلیاں نے, 12 قبیلیاں دا ایک ایک نمائندہ پوری رات نبی دے بستر دے دوالے شب ہجرت کیوں کھڑے رہنے کہ اٹھن پہ نہ دی روٹی پکائی. کپڑے لے کے آئے سن بندے, آدھے واسے کرو قتل واسطے کھڑے سن بندے تے سارے مکہ شریف دے. کی سن رہے ہو, کتھوں دے سن بندے, مکہ شریف دے. اے جنہیں 12 شب ہجرت نبی دے قتل دا ارادہ کر کے آئے ہیں, اے مکہ معظمہ دے. تے جڑے 12 غزوہ تبوک تو واپسی تے نبی دا تھلا دے کے بیٹھے سارے, وہ سارے مدینہ منورہ دے. اے مکہ شریف دے تے مدینہ
مدینہ شریف ہے جتھے اینے بدماش رہندے انہوں بھی شہر شریف ہی ہو گئے بندے دے قتل دا ارادہ ایک سیالکوٹ کی بندہ کر جائے نا پورا سیالکوٹ نہیں چنگا رکھتا اتھے ایک بندہ ہے وہ بندہ نے ماری چھڑی یہ مطلب ہے نکلیا بھی انہیں بندے مکے وچ تے مکہ بھی موسمہ انہیں مدینے وچ تے مدینہ بھی منورہ تینوں مننا پائے گا مکہ موسمہ ہے تے صرف نبی دی جوتی دی وجہ تو ہائے ہائے بندے تے شریف نہیں سر جے مدینہ منورہ تے سرکار دے قدمہ دی وجہ تو تے عرش مولا ہے کہ میرے نبی دے پیر دی وجہ تو میں ایک گل کیتی سی کدھرے لاما صاحب بیٹھے نے تو انہوں عرفان تے پہنچا دیں گے انشاءاللہ میرے مولا دے فضل نہ ان کا طریقہ ہے تکلم ایسا ہے میں لائٹ گل قبلہ منوان واسطے جب محنت کرتا ہے بندہ کو کیونکہ جس معاشرے مسیح اے آئمہ دا تعارف کرا رہے ہیں تو روز کلپنے ہیں 1500 سال ہو گئے نے اجے اس معاشرے پتہ نہیں محمد باقر کا بندے دین دی کچی چ بھی داخل ہے نہیں جس معاشرے سے نصاب پئی ہے نا بندے بڑا کچھ من جانا وہ دی وجہ کہ نصاب وچ جو کچھ لکھے ہے لوکاں کو پڑھنا اے بڑی گل ہے کہ نصاب وچ آئمہ دے نام کوئی نہیں آئمہ دے دشمناں دے بتایا مطلب ہارون رشید کا ذکر ہے مامون رشید کا ایسا لوگوں کا ذکر ہے حشام دا ہے ولید دا ہے ادھر حسین العابدین تک کوئی نہیں ایم میں بھی بندہ کر جائے تو پتہ نہیں کہ محمد تقی کون سا تو کیسی اسلامیات ہے جدے وچ اسلام والے دا ذکر کوئی کیسی دینیات ہے جتنے دین والے دا ذکر کوئی نہیں ایک بڑی گل ہے کہ ساڈے منڈے ایم میں بھی کر جاتے ہیں تے روز انہوں یاد کرتے ہیں جنہوں یاد کرنا چاہتے نہیں پھر یاد کر کے سینچ رکھتے ہیں پھر لکھتے ہیں لکھ کے پھر نمبر لیندے ہیں پھر پاس ہوتے ہیں تے باہر نکل کے انہوں نے کہا نہیں سکتے تو ساتھ توجہ فرمائی میرا پڑھے لکھے بندے اس گل زیادہ سمجھ گئے کہ تہاڈا کی خیال ہے اسی نام نال بچیاں تے جا کے دس لیا کہ پتر آ جڑا رضی اللہ لکھیا ہے رضی اللہ نہیں یا جڑا رحمت اللہ لکھیا ہے رحمت اللہ نہیں وہ یار پڑھے لکھے منڈے ایم اے بھی کر گئے انہوں نے پتہ ہے کہ یہ سارے بد بخت نے تے جے وہ وچ الیکشن پہ بد بخت نے تے حضرت علی علیہ السلام الیکشن تے نمبر ہی کٹانے نا امام حسن علیہ السلام لکھنے نا پیپر تے نمبر کٹے جان گے اوتے جو رضی اللہ نے صاحب وچ لکھے ہے تو کولوں علیہ السلام لکھن دا کی لگنا ساڈے بچے محتاط رہے اساں بھی کدی نہیں دسیا کہ پترا بد بخت نہیں تے آ جڑے نے رضی اللہ نہیں علیہ السلام نے قرآن میرے سامنے اساں کدی ڈکیا نہیں ساڈا فیل کران دا پروگرام تے نہیں نا او جے سانوں پتہ ہے بشک کھلے چھڑ دیو امام زمانہ ہے کوئی رولا نہیں انہوں کچھ بھی نہیں پیا ہونا بے فکر رہو ساڈیاں تقریراں نال قائم نہیں ایک قائم دی وجہ تو قائم نہیں ہاں جناب تساں کی محسوس فرمایا مکہ موسم ہے تے نبی دی وجہ تو مدینہ منورہ تے نبی دی وجہ تو تے عرش مولا ہے میں کہنے لگا سکتا کہ میں لائٹ کر منانا نورانی حسیدہ تے کدھر رہ گئی 20 روپیے بندے دا کرایہ دے چھڑے نال دا بندہ تے گھر آ کے بندہ ہوندا ہے بڑا بندہ سی بھائی بڑا بندہ سی 20 روپیے تو بڑا بندہ ہو گیا نا جڑا تیرے تے 20 روپیے لاوے وہ بڑا بندہ ہے جڑا تینوں چاہے تو انسان بنائے وہ بڑا بندہ نہیں بندے ممنون ہونا چاہیے بندے نو یہ بہت چھوٹی میں گل کر رہا جی عرفانی گل نہیں میں بڑا بندہ تو چھاڑ نبوت نو نورانی منن نو اور بڑا بندہ ہی من جا بڑا بندہ اے نہیں من جا جدا پیر مکے آوے تے وہ معظمہ ہو جائے بڑا بندہ نا مدینے پیر آوے تو منورہ ہو جائے بڑا بندہ نا اور مرش تے آوے تے عرش مولا ہو جائے وہ بڑا بندہ نا پھر قرآن دا واسطہ ہی کدے قدم اے دیا موٹے تے آ جانو کوئی بڑا بندہ نا جی مہربانی تو ساتھ وجہ فرمائی جی اے مکے بچوں قاتل موجود سن نبی دے جڑے ساری رات کھڑے رہے تے جڑے غزوہ تبوک تے تھڑا دیتا سی جنہ نبی دا تو آنے سمجھ نہیں تھڑے میں سال کوڑی پنجابی کبھو تھڑا دیتا سی راج تھڑا انہوں آندھنے کہ بے جڑا قتل دے ارادے نا ادھی رات وہ سارا جان جانتا کہ نبی گزرن لگے
پروگرام انہوں دا سی ڈاچی طرح کے تھلے سلیے تے نبی قتل ہو جائے. یہ سارے مدینہ منورہ دے سان. بدلی چمکی تے حضرت حذیفہ یمانی نے بندے دیکھے. ویسے دکھ اس گل دا ہے, بڑا دکھ ہے کہ اتنا خطرہ سی کہ حضرت علی نال نہیں سن. غزوہ تبوک تے حضرت علی نال نہیں سن. اے وہ جنگ کے جڑی ہوئی نہیں, چلو شکر ہے جی علی گئے نہیں تو ہوئی نہیں, چنگا ہو بچاؤ ہو گیا, ڈنگ بچا کی خیال نہیں. حضرت علی نہیں گیا, ہوئی نہیں, اون جی مروب ہو گیا, نس گئے. واپسی تے نہ قتل دا پروگرام بنا لیا پیاری نال نے. اللہ نے اتوں بیٹری ماری تے بندے نظر آئے جڑے مداسے مار کے بیٹھے سن, یہ ٹھاٹھے مار کے بیٹھے سن. یہ منہ بننے کا مطلب ہے کہ روز نماز پڑھن بھی ہوتے سن, رات کو راج پڑھنا سی منہ تو بننے ہی لگنا. یار روز نبی پیچھے نماز پڑھتے سن منافقین مدینہ, انہیں پھر منہ بننے تے بیٹھے. وہ جدو اتوں اللہ نے بجلی چمکائی نا آسمانی. ویسے میرا خیال ہے کہ صحابہ کرام سارے تے لوگوں کو یاد نہیں, 1,20,000 1,40,000 سارے تے نام تے یاد نہیں, کچھ صحابہ دے نام یاد رہنا. مہربانی کرن بندے جنہ تے ادھی رات نو نبی اعتماد کرے انہاں دا بھی نام یاد رکھنا. ان صحابہ جو ایک حضرت ہمارے یاسر سن, ایک حضرت حذیفہ یمانی سن. جب تو بجلی چمکی تے بندے بیٹھے سن منہ بن کے, ارادہ قتل تے اللہ نے اترو بیٹری مار کے بکھائے. تے حضرت حذیفہ فرمایا یا رسول اللہ بندے, فرمایا تو پریشان نہیں ہونا, جڑے کوئی بندے ہیں میں جاننا, اے جڑے کوئی بندے ہیں میں انہوں جاننا. انہاں سمجھے شاید جلی نال نہیں, تے اج کوئی دا لگ جائے گا. میں سمجھنا میرے نبی نے ثابت کیتا کہ میں نو بزدل نہ سمجھو, علی بہادر تا ہے میری گود وچ پاؤنا ہے. صدقہ جاواں علی شجاعت ہے, اے میری تربیت ہے, اثر کا نام علی ہے. ابراہیم سید ابو العلا مودودی نے للکارا لکھے, للکارا تفہیم ہے, تفہیم القرآن وچ للکارا. سورہ توبہ دی قبلہ تفسیر جو سے لکھا نبی نے للکارا مارے. اے للکارا جتوئی صاحب الحمدللہ لاہور بھی نے کافی در تو رہ رہے ہیں, تو پھر یہ الحمدللہ سریکی صاحب میں چاہتے ہیں. یہ ہر علاقے دا للکارا اپنا. یہ للکارا جو بندہ کسی نے خلاف, اچھا کی خیال ہے للکارا کسی کسی دا حق بھی مارے خلاف آئے. اے نبی نے لکھیا للکارا مارے انہاں بندیاں دے خلاف. وہ جڑا سریکی چ للکارا تو نہیں تے لاہور والا دا للکارا تے تسی اگر مولا جٹ ویکھی ہو وہ دے وچ للکارے اس بڑے مارے نے. میں جڑا للکارا سمجھنا کم از کم لائٹ یا للکارا بھی ہوئے, لائٹ یا تے پھر ویسے لائٹ ہو نہیں سکتا کہ للکارا او مار رہے ہیں جدی زبان چوسن والا ہے وہ ہم نبی للکارا مار رہے ہیں. وہ للکارا ساچے علاقے چنو, یہ ترجمہ میں کچھ بھی کر سکنا. مودودی صاحب بھی ہوتے اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ للکارا انہوں نے لکھے ہے. ساچے علاقے للکارا یہ ہوتا کہ مدے مقابل مرنا کم از کم اینا دے ہوتا ہی ہے نا, ہلا میں جانے نہ پائے اینا ہی ہے. کبرا اینا دے للکارا ہے, بندے ہیں میں کٹنا وٹ کرتے ہیں بھی یہ نہیں مندے نہیں مندے. قرآن میرے ہاتھ ہے, ساڑھا ایک ایمان ہے, جنہ دے خلاف نبی للکارے مارے نا اور رضی اللہ نہیں ہوتے. نبی للکارے انہوں نے حالا میں جانے کوئی نہ پڑے. اے بندے نس گئے, کیڑا پہلی باری نسل سکتا یہ نہ تو پہاڑ چھٹیا کہ نس گئے. حضور نے فرمایا حذیفہ بندے سجانے نہیں ہو سکے, یا رسول اللہ منہ بندے سن تے افرا تفری دے عالم وچ ایک باری بجلی چمکی, میں بندے نہیں سجانے. صدقے تیری نفاست تے تیرے ذہن نبی دے سامنے چوک تے بندہ بول نہیں سکتا. بڑا بندہ ہو سکے یا رسول اللہ بندے میں نہیں سجانے, ڈاچیاں میں ساریاں سجانے. کدی سی وہ میں ساریاں سجان نہیں ہیں. میں سمجھنا نمبر پلیٹا پڑھ لی ہیں. حضرت حذیفہ نے نمبر پلیٹا پڑھ لی. اس زمانے میں خطرناک حالات بندے کسی کی سواری استعمال نہیں کر سکتے. خطرناک حالات بندے کسی کی سواری استعمال نہیں کرتے. اسلحہ بھی بندے وہ استعمال کرتے ہیں جنہیں روز ہاتھ ہوئے. موٹر سائیکل وہ استعمال کرتے ہیں روز چلا دیں. اس واسطے کہ پیغانی کسی میں داد نہیں دیتی. انہاں وہ رکھی سن جنہیں اپنی سن. ہو سکے کہ ٹاچیاں میں سمجھانی ہیں کدی حضور نے فرمایا ٹاچیاں تو سمجھانی ہیں تے نا تینوں میں دسنا. فلانا بھی سی 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 12 تک کو دسی نہ کسی
رازدار رسول بھی آتے ہیں حضرت حذیفہ حضور نے فرمایا کسی نے دسی نہ میرا خیال ہے تسی بھی ہونا میرے کو باہر نکل کے پوچھا جب کیڑا چونکہ نبی منع کیتا حضرت حذیفہ تو انہوں نے کسی نے دسیا تو نہیں نا راز تے راز ہی ہو جانا جی کہ میرا راز صاحب نے دسیا کیوں نہیں تو میں نے پتا کتوں لگ گیا ہاں بندے منافقین سن اینا ہی کافی ہے تے منافق انہوں آتے نے جڑا نبی پیچھے نمازاں بھی پڑھے اندروں قتل دا ارادہ بھی رکھے ٹھیک ہے جناب ہے سن منافقین مدینہ انہاں رات کو ارادہ کیتا ہے حضور نے فرمایا فلانا سی بنا دے بارہ دن نہ دسے تو فرمایا اگوں تسے نہ دسی ہو سکے ٹھیک ہے میں کروں تو یا رسول اللہ میں نہیں دستا انہاں کو دسیا بھی کسی نے نہیں تو پتا بھی کسی نے نہیں ایک کتاب سے میں گل پڑھی ہے کسی نے موقع ملا میں دس سکتا ایک بندہ روز ہے سویرے دی نماز تو بعد حذیفہ کو پوچھتا سی جڑے بندے تے نبی دسے سن میرا نام وچ کوئی تو حذیفہ تے یہ بھی نہیں سن دس سکتے تیرا ہے کہ نہیں غور نہیں فرمایا کیونکہ راز ہوگا میرے عزیزوں یہ مطلب ہے مکے والے بھی قتل دا پروگرام بنایا مدینے دے منافقہ بھی قتل دا پروگرام بنایا میں پوچھنا ایک شریف النفس انسان شرافت دا کعبہ منبع پھول کو نبی پاک نے اپنی بیویاں نو کدی نہیں چڑھ گیا کی گل ہے تو آپ کو تکلیف ہے نہیں ساڑیاں ماما نے چنگا جو نہیں چڑھ گئی خدا دی قسم سے صرف بیوی بھی نبی دی گستاخی کیتی ہے ان نبی نہیں چڑھ گیا اللہ چڑھ گیا تو غور نہیں فرمایا اوے بندے کچھ نہ راندے نے میں تینوں طلاق دے چھڈنی ہے روندی مت قرآن میرے سامنے جدوں بیویاں نے تھوڑی بہت کو گل ایسی کیتی ہے نا نبی نہیں آکھیا فرمایا سونا تو نہ بولی تو کھل کے عظیم زبان کے تے رحمت للعالمین میرے انہاں نوں پیغام دے جے تانوں طلاق محمد دے چھڑے تواڈے نال چنگیاں میں رکھی ہے کھل کے عظیم زبان جڑا بیویاں نوں نہیں آندا او دے قتل دا پروگرام صادق من کے قریب امین من کے کیوں قتل دا پروگرام بنایا لگ جائے گا پتہ دہشت گردی کیا ہوتی انہیں میں دہشت گرد لگاؤں تو کی سمجھ نبی پاک نے کی کیتا ہے اللہ حق ہے بول گیا بتواسو بالحق بتواسو بالصبر حق دی گل کریے تو مصیبت آؤں اللہ حق ہے تو نبی نے اعلان حق کیتا اللہ حق ہے تو نبی نے اعلان حق کیتا ہے اور ترتیب سی نا اعلان حق دی وہ دے تو لڑائی ہوئی ہے نرا دینا اللہ میرا حق ہے تے وہ لانا سے تو اڈے بھی حق نے تو ساڑھے بھی تیرا سے حق لوگ کہتے ہیں بجلی ہے 14.5 صاحب آتی سی اس ویلے بندہ بولتا ہے اچھا بجلی 14.5 صاحب آتی سی تے بینک کے نا 14 صاحب ہے وہ 14.5 صاحب ہے اس سے ویلے بندے اپنے 14 کی گل کرتے ہیں نبی پاک قدیم منوا دینا میرا اللہ حق ہے تو لڑائی اڈی کوئی نہیں سی نبی فرمایا لا الہ ہو رہا ہے اور ہے ہی کوئی نہیں حق منو کا طریقہ ہے کہ جدو حق لب جائے وہ دے مد مقابل جڑا ہوئے انہوں عقیدہ او کوئی تو ساتھ توجہ نہیں فرمائے حق منن دا نبی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نبی دی ذات تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے حق منن دا طریقہ جدو حق لب جائے جڑا وہ مد مقابل آ جائے انہوں عقیدہ اے نہیں اللہ حق ہے نبی آکھیا جڑا تساں کوئی بنایا نا اے دے تو علاوہ او کوئی نہیں قرآن حق ہے جڑا مد مقابل کتاب آ جائے وہ بھی کوئی دین حق ہے جڑا مد مقابل دین دے آ جائے وہ بھی کوئی نہیں محمد حق ہے جڑا دے مد مقابل نبی آ جائے وہ بھی کوئی نہیں یہ مطلب ہے حق بننے کا طریقہ نبی دسیا یہ جو گل ہے جی وجہ تو مصیبت ہوتی ہے جنہوں حق منیے وہ دے مد مقابل عقیدہ ایک کوئی نہیں ویسے مد مقابل تسی کالا شرح بھی کٹ سکتے ہو کسے نہیں لیکن لائٹ گل ہے بہتر ہے وہ کوئی ایک کوئی نہیں دو آیات قرآن تے جڑا او کوئی نہیں نا انہوں دین تبرہ اور بات رو جڑا تبرہ گالی گلوچ کا نام نہیں صرف آکھنا بھی او کوئی نہیں لوگ کہتے ہیں ساڈا چودھری لوگ کہتے ہیں او ساڈا چودھری لڑائی ادو ہوتی جدو بندہ آکھے اور کوئی نہیں چودھری تو کہتے وہ جنہ کے دوجے انہوں غصہ لگتا پھر ساڈے والے کوئی نہیں ساڈے والے پھر کوئی نہیں یہ مکے نوں غصہ لگ گیا مشرکان تیرے والا ہے عبادت دے لائے تے ساڈے والے کوئی نہیں
فرمایا ہے جو نہیں تے نہیں انہاں کہے جنہاں کر نبی فرمایا لا نہیں ہے ہی نہیں یہ مطلب یہ حق لب جائے جنہاں مقابلے چاہے او نہیں اے نبی قرآن تے دین تریوے حق رل کے اللہ نو حق منوان میدان کھلوتے تھا جڑے میرے بندے نہ منے تے خالق دی آواز ہی سونا تو قرآن پڑھے تے قرآن بھی حق تو دین جو دلائل دیتے ہیں تے دین بھی حق پھر تو بولے ہیں کہ تو آپ حق تے منوانا ہے کہ میں لم یلد و لم یولد فرمایا نہیں ہو من دے آواز آئی فمن حاجت فیہی من بعد ما جاءک من العلم اگر آپ بھی نہیں مانتے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین تو سن جوانے چار حق سمجھ آئے نے تے نہیں مننے ہن او چار لے کیا بات ہے آباد میں واضح کر کر رہے ہن او چار لے جڑے چاہوں منا جان ہاں جی مولوی صاحب چار اگے نے جنہاں نوں لوگ ٹھکرا رہے نبی جڑے کروں چار لے آندے نے 10 کون نے شکریہ پوری دنیا منی کہ حضرت علی مبالے وچ حضرت زہرا حضرت امام حسن حضرت امام حسین کو علاوہ کوئی نہیں تو اڈا کی خیال میں موضوع بھول گیا خالق فرماتا ہے اللہ ھذا لہو قصص الحق یہ حق کا قصہ ہے جو میدان میں آ گیا ہے بات شاد یہ کی خیال ہے قصے تو سارے قرآن دے حق نے اللہ نے انہوں حق کہہ کے دسے ہیں کہ جڑا گود ہے وہ بھی حق ہے جڑا انگلی نہ دے وہ بھی حق ہے جڑی پیچھے بی بی آ رہی وہ بھی حق ہے جڑے آخر تے علی نے وہ بھی حق نے یہ 8 ہو گئے جی نہیں یاد رہے پہلے 4 وہ بھی حق نے تے جڑے کرو نبی لے کے آئے وہ بھی حق نے جو جملہ کافی ہو جائے گا جی سن لو اگے 4 حق نے اللہ دی نہیں مندے نبی دی نہیں مندے قرآن دی نہیں مندے دین دی نہیں مندے اے مگروں لے کے آئے نے علی نو زہرا نو حسن نو تو حسین نو بندے نو صاحب نہیں پہ لگتا جتھے اے 4 کام نہ دین اوتھے اے 4 ہو کیا بات ہے جنہوں چوان دی کسے نہیں نہ مننی اوڈو نبی لے کے 4 حقاں نو آئے نے اور دیوبندیاں دا ترجمہ تشریف میرے کول ہے گل نہ بسری لکھی ہے انہاں دے ارادے نال نہیں لکھی میں تمہائی بہتی ہے لکھی ہو نائٹی نہیں انہوں نے کی پتہ سی اسے انجل تمہاری ہے وہ ساتھ حضرت رسول خدا امام حسن حسین حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو لے کے میدان مباہلہ میں آئے جو عیسائیوں میں سے دانا تھے انہوں نے ان 5 کا مقابلہ نہ کیا ایدہ مطلب ہے دانا عیسائیوں میں بھی ہوگا دینا 5 دے مقابلے سے نہیں ہوگا کیا بات ہے میں تو نتیجہ کڑیا کہ کوئی عقل مند نہ دے مقابلت نہیں سغور نہیں فرما کوئی عقل مند نہ دے مقابلت نہیں ہوتا تو جڑا آ جائے وہ عقل مند نہیں تو کی جی بیوقوف ہے عقل مند اپوزٹ لانتی ہوتا ہے صدقے تو اٹھے اپوزٹ کرنا تو صدقے متضاد سن متضاد سن میں پہنا کہ جڑا عقل مند نہ ہوئے وہ اپوزٹ کی ہے گل ٹھیک ہو سکتی ہے پر متضاد دا تیرے نہیں نا عزیزو عقل مند اپوزٹ بیوقوف ہے جت شکل نہ ہو نہ فہم بیوقوف یہ مطلب ہے نہ 5 دے مقابلے تے جڑا آ جائے وہ بیوقوف ہے یہ نہیں من جا لانتی ہونا تو کدھر رہ گئی ہے تو لانتی ہوئی لیکن بیوقوف بھی من جاتے تو بچوں یہ سواد ہے یہ مطلب ہے 5 دے مقابلے تے آوے دیوبندی انہوں لانتی نام ہی آکھن تو بیوقوف تے من گئے نا یہ مطلب ہے 5 دے علی زہرا حسن حسین تے حیدر انہوں دے مقابلے تے آوے وہ بیوقوف ہے میرے قرآن میرے ہاتھ ہے جی اسی بیوقوف نو رضی اللہ کہہ کے راضی پاگل ہونے ہیں اسی بندہ بیوقوف ہو گئے اسی انہوں رضی اللہ آکھیے انہوں دے مقابلے تے جدوں آیا کوئی بیوقوف آئے حق نو منن دا طریقہ کی ہے اللہ حق ہے جڑا مقابلے تے آوے وہ نہیں قرآن حق ہے جڑا مقابلے تے آوے
او نہیں دین حق ہے جڑا مقابلے تے آوے، او نہیں محمد حق نے جڑا مقابلے تے آوے، انہاں سارے دیاں نو اللہ قرآن حق کہہ رہے پھر مان اے ساڈا قصور ہی، چونکہ قرآن دی نسل علی حق ہے تے جڑا مقابلے تے آوے او نہیں، حسنین حق نے جڑا مقابلے تے آوے او بھی نہیں، زہرا حق ہے تے جڑا مقابلے تے آوے او نہیں تو مراد بھی کون اسی نہیں مان۔ اے قرآن تے جڑے حق ہے تے تھلے لکھیا سچ، قصص الحق دا معنی سچ کا قصہ، یہ مطلب اس سچے قصے میں جنہیں نبی کروں لے آندے ہیں وہ سارے سچے ہی بولو جی سچے نے، لو جی آ ساڈا قصور جی، کوئی گاڑا والا روڑا نہیں کسے پراپیگنڈا کیتا ہے، اے جدے چار سچ حفاظت پہ کر دیتا اس سچ دا نام زہرا۔ تسی اگر محسوس کرو تو جو چادر تھلے پانچ آئے نے ادوں بھی بطول مرکز سی، جب میرے میدان مبارلہ چ گئے نے ادوں بھی بطول مرکز سی، یہ مطلب ہے چار حق جدی حفاظت کرتے ہیں اس حق دا نام بھی بطول ہے، چار سچ جس صداقت دی حفاظت کرتے ہیں اس صداقت دا نام بھی بطول ہے۔ کسی مولوی دے منہ چیڈی چیز ہے جڑا دسے پہ یہ بی بی جڑی درمیان چ کھلوتی ہے یہ کنیا دنوں واسطے سچی سی، کنیا گھنٹیاں واسطے سچی سی، اے اللہ دے توحید دے گواہ بن کے آئے نے، اے اودوں دے سچے نے جدوں دا او ایک ہے، کیا بات ہے، اور اودوں تک سچے رہیں گے جدوں تک وہ ایک رہے گا، انہاں دی سچائی دی بنیاد تے وہ ایک ہے۔ کمال بھائی بندے قرآن چکنے نے مسیطے جاتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، گواہی تو کا دی دینا ہے، نہ تو حاضر نہ ناظر، نہ اللہ نو بیک سکے نہ چک سکے نہ تو سکے، پوری کائنات اللہ دی شہادت دے رہی ہے انہاں پنجے دی گواہی تے۔ یا بات ہے یا بات ہے وہ جناب، پوری کائنات اس ایک دی گواہی دے رہی ہے، انہاں پنجہ نے مباہلت گواہی دیتی کہ وہ ایک ہے، اور لم یلد ولم یولد، جدوں دا وہ ایک ہے اے سچ نے، جدوں تک وہ ایک رہ گا اے سچے رہیں گے۔ اے قصور بس والے نہ سی جڑے فائرنگ دا نتیجے سے قتل ہو گئے، اے قصور ساڈے زندگی موت اللہ کولے جڑے قتل ہو گئے نے وہ بھی آندے گئے نے زہرا سچی ہے، جڑے بچے ہیں ایسے بھی کہہ رہے ہیں بطول سچ۔ میں امام زمانہ آگے گزارش کر رہا ہوں اس مجلس پاک دے حوالے دا با وضو کھڑا قرآن ہاتھ چ لینا، سید بیٹھے نے پردے چ ماں تیاں بیٹھی، میڑا شیڑا لوکاں پانا ہوئے تو یا سیداں دا پاندے نے یا تیاں لے کے ٹوٹے نے کسی دا پوت، یا لوگ قرآن چوندے نے، تیاں بھی موجود نہیں تو سید بھی موجود نہیں تو قرآن بھی۔ امام زمانہ سی نماز پڑھنے الحمدللہ، نمازہ تے ناز نہیں کرتے اس میں توڑے توڑے نمازی کوئی نہیں، روزہ رکھنے ہیں توڑی جت تے توڑے خاندان توڑا روزہ دار کوئی نہیں، سادہ کوئی عمل ایسا نہیں جڑا اتنا آلہ ہو کہ تیرے سامنے پیش کر بہت اچھا کوئی عمل ہوئے نا جڑا تیری بارگاہ پیش کریے، اسی اس قابل اپنے نہیں سمجھتے، میں کوئی اقرار پہ کرنا صدات عظام تشریف فرما دیں۔ ایک میں گل ضرور کرنا تھا جی تمہیں گواہ بنانا بس عیسیٰ عالم دین بھی موجود نہیں، میں امام زمانہ کہہ رہا میرے مولا سڑیاں نمازہ ناقص روزے ناقص، جڑا خشوع و خضوع اللہ چاہتا ہے وجہ ہے نہیں، اسی کیڑی شاید تیرے سامنے پیش کریے۔ ایک گل ساڈے نامہ اعمال چ گواہی دے طور پر لکھ لیں، یہ کمی بیشی کوئی نہیں، گولیاں پہ کھانے پر لکھ لیں، آج بھی پہ اعلان کرنے ہیں زہرا سچ، بطول کل بھی سچی سی، بطول آج بھی سچی ہے۔ میں سمجھنا ساڑھے نامہ آواز کدی اے لکھ کتا نا کہ دا بال بچہ قربان ہو گیا پر اے یہ ساکھیا زہرا سچی ہے، ساڑھا ککھ نہ روے تو ہم جاکھاں گے زہرا سچی ہے، سارے بھی مر گیا جنہا بچے گا وہ بھی قبر تک کھلو کے آکھے گا زہرا سچی ہے۔ اے ساڑھا قیدہ جے اے شیعت کی بنیاد ہے، سارو چاہو خدا دی قسم سجدہ اے شیعت کی بنیاد ہے کہ بندہ بطول نو سچی بندے جڑے اہل سنت دوست بیٹھے ہو چنگا مشورہ صدقہ ہے، اچھی گل صدقہ ہے۔ میں تو انہوں مشورہ پہ دینا، مذہب اپنا رکھنا، مسلک اپنا رکھنا، نماز جی میں دل کرتا پڑھنا، اور جس مسلک نو قبول کرنا تو اڈی مرضی ہے، مولا تو انہوں نسلہ آباد رکھے، مولا تو اڈے کرم کرے۔ ایک مہربانی کر رہے جن روز آندے ہو نا
کہ رسول نو مقام محمود تے کھڑا کر تے سانو انہاں دی شفاعت نال بہرامند فرما مہربانی کریا جے نہ کسے نو قسم دی لوڑ ہے نہ مولوی نال مشورہ کرن دی لوڑ ہے ذہن میں کسے کون چ لکھ چھڑیا جے زہرا سچی ہے کم دے گی یہ گل مرن تو بعد گل کم دے گی کتنے لکھ چھڑنا زہرا سچی خدا دی قسم ہور نو اے سے گل ہی کم دیتا سی اور دے ذہن وچ زہرا دا حیا نہ ہوندا تے کدی بھی دوزخ چوں نکل کے جنت وچ کتھے ہوندا سی جدوں زہرا دے چاند دے کوڑے دے چبو وچ ہور نے ہاتھ پایا حضرت امام حسین دی اکھاں وچ ہنجواں دا طوفان آ میں تو ایسا بھی دوست میرا کہنے لگا تکیتی ہوئی ہے بچا پڑا ہے میں کہ کہنے لگا پہ گڈی بھی لگے نے اسلحہ لگے نے بندے پیسے لگے میں کہ جان بچ گئی ہے بڑی گل کہنے لگا چھاڑ جان دی بھی گل نہیں مر بھی جاتا تو کوئی نہیں سنوڑا بچا پھر بھی بڑا میں کہ اس آخیا میں شام میں نکلنے لگا نا جدو ادو میری دو تیاں نے ضد کی کہ اصا نال جانا دو بیٹیاں نے ضد کی کہنے لگی بابو اصا اج ضرور نال جانا کہنے لگا میں شکر پیا کرنا کہ جویں راہ چلا راہ ڈکیا ہے خدا دی قسم خود وہ اپنی گھر پہ سناندا سی تے میں گھرے کتھے اپنی تسی بھی پہنچ گئے ہو سارے بندے اتنے کوئی آباد رہو جناب جڑے پہنچے میں تھوڑی معرفت کو سلام کرنا وہ گل روٹین دی پہ سناندا سی فاتح ساری تے بیٹھے کہنے لگا میرا بڑا بچا ہوا ہے ضد کر کے یہ دووے کہ سا ضرور نال جانا ہے جن ویلے راہ نہ ڈکیا نہ مینوں ادوں میں اللہ دا شکر ادا کیتا کہ ہن مینوں مار بھی جاننا شکر ہے جدوں میرا کسے راہ ڈکیا میری دھیاں دا نال نہیں اور میری بہناں دا نال نہیں سمجھو آباد و یاد رہو جڑے اس گل تو روئے ہنو جملہ سن لو حد موقع یہ کائنات دا شریف انسان کربلا دے نزدیک پہنچا تے ہرنے کوڑے تے چبو جہاد ہوئے زہرا دلال رو کے فرماتے نے نانڈا کوئی میرے میں میری دیا میرا رانا دل کوئی میرے میں میری پہنا نے آباد رو شاہ جی نمالا شفائی کا ملا تھا جناب ایک جملہ سن لو میری اجازت دے دے بابا جی اوکھا ٹائم ہوندا ہے جدوں کسے راہ ڈکیا ہوے تیاں دعائیں ہوندیاں نے کوئی ہے ساڈا کوئی ہے او بہنا پریشان ہو جاندیاں بندہ وکھرا پریشان ہے اپنی عزت تو بہنا وکھریاں پریشان ہے اپنے ویر تو تیاں وکھریاں پریشان ہے اپنے بابے تو جدوں زہرا دے پتر رکھے نا ڈک ہوئے میرے نال میریاں بہناں نے اے منہ چوں ایک لفظ نکلیا جس تو بعد حضرت عباس سامنے آئے چھال مار کے حضرت عباس پڑھ تو تھلے آئے نا جدو ایسا کہ میں نے یزید دا حکم یزید تے حکم منہ تے آیا حضرت عباس تھلے چھال ماری ہے گھوڑے تو ہاتھ کا اشارہ کر کے شبیر فرماندے رک جا کچھ نہ کی میرے نزدیک حضرت عباس ایڈے اوکھے فرات تے جان لگیا نہیں سنا آجی تے اوکھے ہونے ہوئے نا اے حضرت عباس دا مشق بھر کے تے بازو کٹانا آسان ہے عباس واسطے شاہدے مشکل مرحلہ ہے مشکل وقت ہوتا ہے جڑا مزاج دے خلاف بولے میرے نال جڑا مزاج دے خلاف ہوئے مشکل وقت ہوتا ہے جدو حضرت عباس نے میں کہنا پہ یہ یزید کی تمکیہ دیتا ہے تے زہرا دلال میں نے چپ کرا چھڑے ہنجوان دے رستے جذبات عباس سے نکلے جلال حیدری چہرے تے موجود سی اگے ود کے موڑے تے ہاتھ رکھتے شیر کے منہ تے تھپتی دیتے اما امام فرماندر پریشان کیوں ہیں زیادی فرماندر تھلے منہ کر کے حضرت عباس فرماندر صرف ایک گل دسو تو آٹے والد گرامی نے میری ماں نال نکاح کیوں تسی سارے علم جو بہادر خاندان لمدے رہے تے جے تو آٹے والد گرامی نے شجاع خاندان سے نکاح کیتا ہے تے میں زہرا دی دعا دا آسر ہوں وہ میری شجاعت کدھر جانی ہے تے کدوں کام ہونی ہے میرے امام نے فرمایا وَتَوَاشَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاشَوْا بِالصَّبْرِ مصیبت آ گئی ہے صبر کر حضرت عباس رک گئے تے ہر نو کچھ ذہنی تسلی ہو جانی سی حضرت عباس نو جان دے ساتھ سارے کوفی دے شاہ حضرت عباس نو جان دے ساتھ سارے لوگ ہاں لوگ ہتھیار لوندے میں پڑھے لوگ ہتھیار لوندے سنتے ہیں سن اچھا ہتھیار بنائی اتھے عباس حضرت عباس نے چپ کرنے والا حضرت حرم کچھ دلیر ہو گئے کہ ہون عباس نے تے نہ آپ چپ کرا رہے ہون خیر رستہ روک لیا اپنے آپ کو کامیاب سمجھے
امام فرماتا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے کہنے لگا تو حسین ابن علی میرا ماں دا ذکر اتھے کیتا ہے ایو میں تاں آکھیا ذہن چ رکھیا جی کتے بطول سچی کہنے لگا میں مجبور ہاں میں انہاں بندیاں چ تیری ماں دا ذکر نہیں کرتا ہائے ہائے قریب کھڑا سی کہنے لگا بڑی عزت دار خاتون ہے او دا میں ذکر نہیں کرتا پلٹ کے حضرت زینب و حضرت امام حسین فرماتے ہیں گھبرا نہ اے جنتی یہ دوستی نہیں جدے ذہن چ میری ماں دا حیا ہوے بڑا او بھی نہ لگے جا سکدا ہے 10 محرم دی صبح نو آخری جملہ ہے اپنے ہاتھ اپنے رومال نہ بن کے سامنے آ کے کہنے لگا کائنات کا سب تو بڑا گناہگار کائنات کے سب تو بڑے کریم دے بوے تے آئے میں نو معافی ہو سکتی ہے میرے لوگ ایک آخری جملہ ہے آج میں چکتا سی نا آج بگلا جو ہاتھ پا کے شبیر چک کے سینے نال لا کے فرماتے ہیں ہن معافی منگتے میں تے او دو جنت دی مور لا چھڑی ہے جدوں تو میری ماں دا حیا حضرت اور فرماتے ہیں معاف کر چھڑیا جے فرمایا معافیاں فرمایا کریم دا پتر صاحب پھپ دا تیرے کولو اے جڑا تو فیصلہ کیتا ایک میرے تے مہربانی کر سکتے ہو مولا فرماندے نے ہور گھبرا نہ تو حسینی ہے اتا منہ کر کہنے لگا اتا منہ نہیں ہوندا شرم تو ایک مہربانی فرماؤ آخری جملے نے میرے مولا کہنے لگے گھبرا نہ گل کر کہنے لگا جدن میں گھوڑے تے چپو چت پیا تساں آکھیا سی نا میرے نال میریاں بھੈਣਾں نے ہائے ہائے میرے نال میریاں بیٹیاں نے میرا راہ نہ دیکھا مولا کہنے لگے میں تے آکھیا سی ہور لیکن تو ادھر مننا نہیں چاہے کہنے لگا جدو عباس میرے نے بدل لگے تو تساں روک دیتا نا او تو میرا حوصلہ بلند ہو گیا کہ عباس رک گیا ہن مینوں خیر ہے جدو میں ظاہراً اپنے آپ نو کامیاب سمجھیا ہن اسے ماں دی توقیر دا واسطہ ہی دس جدو میں تیرا راہ ڈکن وچ ظاہراً کامیاب ہو گیا او تو محمل جو بی بی روڑ والی کون سی شبیر دے ہنجواں دا طوفان آ گیا فرمایا ہن میں تینوں دساں او میری زینب ہمشیرہ ہے میری اماں دی جائی ہے علی علیہ السلام دی بیٹی میری بہن زینب قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا ایک بار میرے واسطے اندر جاؤ میرے واسطے تے مخدومہ نو آکھو کہ او بھی مینوں معافی دے ہائے ہائے زہرا دیا دنیا دا دل دکھا کے تے میں کہنے نبی دے سامنے پیش ہوا حالت صدقے جاواں تیرے اطمینان کرن تو صدقے کہنے لگا ایک باری بطول دی بیٹی نو آکھو نبی زادی نے مینوں معاف کر چھڑ حضرت حر دا پیغام لائے کہ مولا اندر گئے جا کے فرماتے نے زینب بہن فرمایا جی اما دا جائے فرمایا حر جی نے راہ ڈکیا سی وہ ساڑھے والے پاسے آ گئے وہ یزیدیاں نو چھٹ گئے انہیں میرے کو معافی بھی منگ لئی ہے میں معافی بھی دے دیتی ہونوں آندہ میں اطمینان نال مراں گا جی ایک باری نبی دی بیٹی بھی اپنی زبان مقدس نال میں کہہ دے میں آخر کر کر معاف کرتا میں تینوں معاف کیتا ہاتھ موک گئی جی اور مسلمانوں اس خاندان دی سخاوت دی اس خاندان دی قریبی دی اگا آ کے دیکھو اگا وصول کے میں کر دیں خدا دی قسم امام پہ فرما دے معافی پہ منگتا ہے حضرت زینب نے فرمایا جا کے میرا ویر حر نو پیغام دے ضائع نہ ہو جائے پوری توجہ نہ سن لے کہ میری بات بھی مکمل ہے الحمدللہ تہاڈی بھی مکمل ہے آسو تو آ گیا کہ میں آ چکا ہے میرے سے مکمل ہو گئی ہے بس جملہ سننا بی بی دی عنایت دا اور قریبی دا وہ بیان دا میں نے معافی دے دے تسی ادھر تکلیف ہی سی تسا میری وجہ تو رویا کہ میں نے معافی دے دے میں تو انتا کیتا زہرہ دی تھی نے فرمایا حسین جا کے ہر نو آختے نو زہرہ دیا تیاں سلام کسے بندے گل سنی کوئی کریمی دی آگے مل گئی ہے جیڑے ویلے ہور نو آکے نہ جا کے آختے نو بطول دیا دیا سلام دیں دیا زیادی فرماتے ہیں حضرت اونو محمد نو صد کے جنہوں شبیر باہر نکل لگے او تو بی بی زینب نے آکے توڑے مامو باہر پہ جانتے ہیں باہر ایک بندہ معافیاں پہ مانگ دے جا کے انہوں تو سامی سلام کرنا ہے تے مامو کہہ کے گل کرنی ہے جنہوں میں انہوں ویر من گئی ہے تو سا مامو کہہ کے گل کرنی ہے جنہوں میں نے زہرہ دا لان سامنے آئے ہیں فرماتے ہیں ہور تیرے مقدر دا ستارہ چمک گیا تو معافی منگی سی میری مشیرگان نے تیروں سلام بھیجے آخری جملے آج منہ پھیریا سو قوم یزید تے اچھی چیخ